ذکر کی کیوں ضرورت ہے؟ ذکر کے رگڑے سے نور بنتا ہے اور ہمیں نور چاہیے، اس لیے ہم کو ذکر میں لگانا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص مرشد کے دل کو بھا گیا تو پھر مرشد اس کو ذکر فکر میں نہیں لگاتا، وہ اپنی نظروں سے ہی اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ وہ جو ذکر سے ہوا ہی نہیں، نظروں سے ہوا، تو پھر ذکر کی آواز کیسے محسوس ہوگی؟ امی اکثر یہ پوچھتی رہتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سرکار سے جڑے ہوئے ہیں، اور کیا سرکار نے ہمیں قبول فرمایا ہے یا نہیں۔ سرکار گوھر شاہی کا اگر فیض آپ کو مل رہا ہے تو تبھی مل رہا ہے جب آپ جڑے ہوئے ہیں۔ فیض کی ابتدا کیا ہے؟ ذکر قلب کا جاری ہونا۔ اگر آپ کا قلب جاری ہے، دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، تو یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ کا تعلق سرکار سے جڑا ہے۔ بغیر جڑے یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا سرکار سے تعلق جڑا ہوا ہے، اس کا جو ثبوت ہے وہ آپ کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، جس میں اللہ کا نام گونج رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ ہو یا گوہر یا را ریاض یا الرا کوئی بھی اسم جو ہے آپ کے سینے میں گونج رہا ہے، تو سرکار سے تعلق آپ کا جڑا ہوا۔ تو تعلق نہیں جڑتا تو یہ کیسے ہوتا؟ بغیر تعلق کے ہو جاتا یہ؟ بغیر تعلق کے نہیں ہوتا۔ آپ کی پرانی ویڈیوز میں یہ بات بھی سنی ہے کہ 40 سال کے بعد اللہ روحانیت میں لفٹ نہیں کرے گا۔ 40 سال کے بعد سے مراد پوری بات سنیں۔ اگر 40 سال تک آپ کا قلب وغیرہ جو ہے بیدار نہیں ہوا ہے، 40 سال گزر گئے، تو پھر جو ہے راہ خاص ختم۔ لیکن یہ قانون تھا، سرکار گوھر شاہی کے آنے کے بعد اب کوئی قانون نہیں ہے، اب قانون سرکار کی مرضی ہے۔ 40 سال کو تو چھوڑو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون کیا تھا کہ ایک لقمہ بھی ساری زندگی میں حرام کا تو نے کھایا ہے تو ذکر قلب نہیں ملے گا۔ ابھی تو ہم بڑی 11ویں 12ویں دلاتے ہیں نا، غوث پاک کے دور میں ہوتے اور ان کے در پہ ہم جاتے، کہتے کہ جی ہمیں ذکر قلب چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مرید مشٹنڈے باہر کھڑے ہوتے وہی بھگا دیتے، بولے شکل دیکھیے تو نے اپنی، ذکر لے گا چل بھگا دیتے۔ یہ تو صرف سرکار کا ہی ہے جگر۔ جیسے ہم جس طرح کے جتنے بھی ہم پلیت ناکارہ لوگ ہیں، سرکار نے خندہ پیشانی سے بڑی محبت کے ساتھ ہم سب کو نوازا، سب کو ذاکر قلبی بنایا، سب پر کرم فرمایا۔ یہ کمال سوائے سرکار گوھر شاہی کے کسی اور کے ہاں نظر نہیں آیا۔ ہماری خاطر اپنی اولادیں قربان کر دی سرکار نے، اپنا چین سکون سرکار نے قربان کر دیا۔ کیا کیا مشکلات سرکار نے برداشت نہیں کی ہماری خاطر، اور سرکار نے فرمایا کہ ہم تو تم کو جانتے بھی نہیں تھے، تم کو جانتے نہیں تھے، اس کے باوجود تمہاری خاطر قربانیاں دیں۔ آج تو جن کو ہم جانتے ہیں خونی رشتے ہونے کے باوجود کوئی قربانی نہیں دے رہا، ذرا سرکار دیکھو، سرکار نہ ہم کو جانتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ مخلوق فیض ہو جائے۔ دوسرا، سرکار کے آنے سے پہلے روحانیت کے راستے میں ایک خطرہ اور بھی ہوتا تھا کہ اگر اس سے برداشت نہیں ہوا تو کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے، مجذوب نہ ہو جائے۔ سرکار نے اس کو بھی ختم کیا کہ جو ہم سے فیض یافتہ ہوگا وہ کبھی مجذوب نہیں ہو سکتا۔ کہا نا سرکار نے، کبھی مجذوب نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے بھی تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے، پاگل ہو جائے گا یہ، تو ڈرتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے سے ڈرتے تھے۔ اب ہم بھی تو کرتے ہیں اللہ، ہم کو لوگوں کو بھی لگا رہے ہیں اللہ میں، تو ہم کیا بھوکے مر گئے؟ کوئی محتاجگی رکھی ہے سرکار نے؟ ہے نا سب کچھ سرکار کا دیا ہوا، اچھا کھا رہے ہیں، دنیا داروں سے زیادہ اچھا کھا رہے ہیں۔ تو بیٹے، جو سرکار سے جڑنے کی جو نشانی ہے وہ یہ ذکر قلب ہے۔ ایک بات لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ایک ہے ذکر قلب
اور ایک ہے روشن ضمیری۔ ذکر قلب کیوں؟ ذکر کی کیوں ضرورت ہے؟ ذکر کے رگڑے سے نور بنتا ہے اور ہمیں نور چاہیے، اس لیے ہم کو ذکر میں لگانا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص مرشد کے دل کو بھا گیا تو پھر مرشد اس کو ذکر فکر میں نہیں لگاتا، وہ اپنی نظروں سے ہی اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ وہ جو ذکر سے ہوا ہی نہیں، نظروں سے ہوا، تو پھر ذکر کی آواز کیسے محسوس ہوگی؟ تو ذکر قلب ہی واحد راستہ نہیں ہے، نظروں سے بھی قلب منور ہوتا ہے، بغیر ذکر کے بھی سینہ منور ہو جائے، مرشد کی نظر اگر ہو تو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں تو بڑا سہما اور ڈرا ہوا تھا۔ مانچسٹر میں ایک صاحب تھے یعقوب، لمبی داڑھی تھی، تھا تو ایک نمبر کا چور، لمبی داڑھی تھی، حج کیے ہوئے تھے اچھے خاصے۔ اب وہ ایک دن آ کے سرکار کے پاس بیٹھا اور سرکار کو کہنے لگا کہ سرکار یہ جو لڑکا ہے آپ کا یونس، یہ نماز کو پڑھنے نہیں جاتا۔ اب میں سوچنے لگا اب تو جو ہے وہ سرکار تھوڑی سی جو ہے ڈانٹ پلائی، لیکن سرکار نے جو جواب اس کو دیا وہ بڑا کمال کا۔ سرکار نے اس کو کہا کہ ہاں ہماری نظروں سے اس کے سینہ روشن ہے، اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ سرکار گواہ ہے۔ حالانکہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح کا جو جواب ہے۔ فرمایا کہ وہ تو نظروں سے ہی سینہ جو ہے وہ روشن ہے، اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، تم پڑھ لیا کرو۔ اچھا اسی پھر نشست میں آگے جا کے کیوں ہوا، کیا ہوا؟ سرکار نے اسے پوچھا کہ تم نے کتنے حج کیے؟ تو کہنے لگا 10۔ سرکار نے اس کو کہا اگر تیرا پہلا قبول ہو جاتا تو دوسرا کبھی نہیں کرتا۔ اگر تیرا پہلا حج قبول ہو جاتا نا تو دوسرا نہیں کرتا، اور دوسرا قبول ہو جاتا تو تیسرا نہیں کرتا۔ تو 10 تو نے اس لیے کیے کہ ایک بھی قبول نہیں ہوا۔